الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ کل آپ نے قرآن کی روشنی میں اور کئی ساری احادیث کی روشنی میں مختلف کتابوں سے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو سماعت کیا، اور آپ نے سنا کہ اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے حدیث میں اہل بیت اطہار اور خاندان مصطفیٰ کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، جو ہماری سوچ سے ورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، بزرگان دین، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے طور و طریقوں سے یہ ظاہر اور باہر ہے کہ وہ انہی قرآنی آیات کی روشنی اور احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی بہت ہی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر کے اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت ان کو عطا ہو جاتی تھی۔ برادران اسلام، اکابرین سلف و خلف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت رسول اللہ کی تعریف و توصیف میں ہمیشہ رطب اللسان رہے، لوگوں کو ان سے محبت رکھنے کی تاکید فرماتے رہے، اور خود ان سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ وہ خود بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگان دین کا طریقہ ہی ہم اپنائے ہوئے ہیں، جو آج اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف میں گفتگو کر رہے ہیں اور مجلس سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس امت کے سید الاکابرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹا آدمی تعریف کرے تو اس کی کچھ بات اور ہوتی ہے، لیکن جب بڑا آدمی تعریف کرے تو اس بات میں وزن بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر دوسرے صحابہ کی صحابیت کا کوئی انکار کر دے تو کافر تو نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ان کی صحابیت ثابت ہے۔ تو وہ صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی من صلتی قرابتی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا، خاندان مصطفیٰ کی خدمت کرنا، مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنی اولاد کی خدمت کروں، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں خاندان مصطفیٰ کی خدمت کروں اور اولاد مصطفیٰ کی خدمت کروں، اہل بیت اطہار کی خدمت کروں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جو صحابی جن کا مقام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے وہ ابو بکر اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پہ مقدم اہل بیت اطہار کو کیا اور لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اپنے رشتہ داری بعد میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری دیکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ آگے سماعت کریں گے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، لیکن وہاں پر خاندان مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے نسبت رکھنے والوں کی رشتہ داری چلے گی۔ وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ حضور کے خاندان سے ہے تو اس کا مقام کچھ اور بلند ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور سابقین اولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادتی سنۃ، یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ صحابہ کرام میں الگ الگ سب کا رتبہ ہے، یوں تو صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن کچھ پہلے ایمان لائے، اس اعتبار سے ان کا مقام کچھ بلند ہے، اور پھر کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، کچھ خلیفہ رسول اللہ ہیں، تو اس حساب سے مقام بلند ہے۔ تو جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تھے، جن کو قرآن نے سابقون الاولون کہا، یعنی یہ پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ایک دن کی محبت آل رسول سے کرنا یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت یہ عبادت سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، فرض عبادت سے نہیں، نفل عبادت سے۔ اور صحابی رسول کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے گا وہ قیامت کے دن عظیم خوبیوں کا مالک ہوگا۔ پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہ ترہ امتیاز عطا فرمائے گا کہ اس کا مقام دوسرے لوگوں سے بلند ہوگا۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض ابن حسن مثنی ابن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں، یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ رہیں۔ یہ حضرت امام اعظم نے حمایت کی ان کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ خاندان مصطفیٰ کے ساتھ رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید و بند اصل میں اسی بنا پر تھی۔ خلیفہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا تھا، قید کر دیا تھا، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ جو خاندان مصطفیٰ سے تھے ان کے ساتھ رہیں اور ان کی تعظیم کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کے بھائی جو محمد تھے ان کے ساتھ بھی رہا جائے اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا، اسی وجہ سے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور دوسری ظاہر وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قاضی کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ چیف جسٹس مقرر کرنا چاہتا تھا، جج مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام اعظم جو تھے وہ دنیاوی معاملات سے بہت دور رہنا چاہتے تھے،
اور بادشاہوں کے معاملات سے دور رہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ منصب قبول نہیں کیا، یہ عہدہ قبول نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے حضرت امام اعظم کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ بہرحال امام اعظم کے قول سے بھی اور ان کی بات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا یہ بزرگان دین کی سنت ہے اور بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت جعفر بن سلیمان نے جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے اور جو سزا دینی تھی دی اور انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا، لوگ آپ کے پاس آئے اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ صحت یاب ہوئے، تو فرمایا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے گئے، جعفر بن سلیمان نے کوڑے لگائے اور ایسی سزا دی کہ آپ اس سزا کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن خاندان مصطفیٰ کی محبت تو دیکھو کہ اصل میں یہ جو سزا مل رہی تھی یہ خاندان مصطفیٰ کے ایک فرد کی وجہ سے مل رہی تھی، یعنی ان کی شکایت پر مل رہی تھی، لیکن امام مالک اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس وہ یہی کہہ رہے تھے۔ جب ان کو ہوش آیا تو کیا کہتے ہیں، میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ بعد میں جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا، تو حضرت امام مالک نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی تو مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کے ایک فرد سے مواخذہ ہو، کہ میری وجہ سے آپ کی آل سے، آپ کی اولاد سے مواخذہ ہو، یعنی اس سے پوچھ پرچھ کی جائے، اس سے پوچھا جائے، تو یہ نہ پوچھا جائے اس کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں کہ وہ خاندان مصطفیٰ سے ہیں، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کر لیا میں نے، لیکن جیسے ہی کوڑا پڑتا تھا میں اسے معاف کر دیتا تھا، اس لیے تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جعفر سے آپ کا بدلہ دلوا دوں، جعفر نے جو آپ کو کوڑے لگوائے تھے اس کا بدلہ دلوا دیتا ہوں۔ تو امام مالک نے فرمایا خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جب چابک میرے جسم سے اٹھتا تھا تو میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے معاف کر دیتا تھا، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے میں انہیں معاف کر دیتا تھا، اس لیے مجھے ان سے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اہل بیت اطہار سے بڑی محبت فرماتے تھے، تکلیف برداشت کر لی لیکن معاف کر دیا، اور ان اہل بیت اطہار کی عزت اور تعظیم اپنے دل میں بسائے رہے۔ اور حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی آل پاک سے محبت کرنے کے سبب اس حال میں بغداد لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی۔ امام شافعی اہل بیت سے اس طرح محبت فرماتے تھے، تو اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے، خلیفہ نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، اور اس طریقے سے ان کو بغداد لے جایا گیا۔ بلکہ اہل بیت رسول اللہ سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی کہہ دیا۔ حضرت امام شافعی کو کچھ لوگوں نے رافضی کہہ دیا، اتنی محبت فرماتے تھے اہل بیت اطہار سے کہ کچھ لوگوں کو ایسا شبہ ہوا کہ یہ صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ایسا شبہ ہوا، شک ہوا، کنفیوژن ہوا۔ تو
کچھ لوگوں نے حضرت امام شافعی کو رافضی کہہ دیا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، اس لیے اہل بیت کی محبت میں ڈوب گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا، امام شافعی نے جواب دیا، لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جن اور انسان گواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں بے شک میں رافضی ہوں۔ اس معنی میں، حقیقت میں، اب کوئی حقیقت میں حضرت امام شافعی کو رافضی نہ سمجھ لے، اس معنی میں یعنی وہ جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ رافضی ہو گئے، ان کی محبت سے ایسا لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا ہی رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ امام شافعی رافضی نہیں تھے۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائے اور صحابہ کرام سے دشمنی کر لے، صحابہ کرام کو چھوڑ دے، اہل بیت کی محبت میں ڈوب جائے۔ آپ نے کل سنا ہے کہ سمندر پار کرنے کے لیے آپ کو کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی بھی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار یہ کشتی کے مانند ہے اور صحابہ ستارے کی مانند ہیں۔ جب تک آپ دونوں کا ساتھ لے کر نہیں چلو گے کامیاب نہیں ہوگے، منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے۔ تو امام شافعی جو تھے یہ رافضی نہیں تھے، وہ تو کسی نے اعتراض کیا محبت اہل بیت پر، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حقیقت میں تو امام شافعی اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس معنی میں رافضی ہوں۔ اور جوش عقیدت اور جذبہ محبت میں اہل بیت رسالت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر امام شافعی خاندان مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنو، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یعنی اے رسول اللہ کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے۔ آپ لوگوں سے محبت کرنا یعنی اہل بیت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ حکم خدائے ذوالجلال نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے۔ یہ حکم کس میں نازل فرمایا؟ قرآن میں نازل فرمایا۔ کیا ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی اہل بیت کی محبت ہی تم سے مانگی جا رہی ہے، دوسرا کچھ نہیں مانگا جا رہا۔ آل رسول کی عظمت و بزرگی ظاہر کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں یعنی اے آل رسول، آپ لوگوں کے لیے عظیم فخر کافی ہے، یہ عظیم مرتبہ کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہی تو مرتبہ آپ کے لیے کم بلند ہے، یہ بڑا عظمت والا۔ کوئی آپ کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی تعریف قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نماز میں ہے۔ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ مصطفیٰ پر اور آل مصطفیٰ پر جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے، اللہ نمازوں میں نماز کو شرف قبولیت نہیں عطا فرماتا اور دعاؤں میں دعا کو شرف قبولیت نہیں عطا فرماتا۔ یہ درود کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منن کبریٰ میں فرماتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے، منن کبریٰ میں فرماتے ہیں
کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں مجھ پر کروڑوں احسان ہیں، انہی احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میں سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتا ہوں۔ فخر ہے انہیں، اور ہمیں بھی الحمدللہ فخر ہے کہ ہم سادات کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے لاکھوں احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم خاندان مصطفیٰ کی، سادات کرام کی، سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں تعظیم کرتا ہوں اگرچہ لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہوں۔ بہت سارے لوگ نسب میں طعن کرتے ہیں کہ یہ برابر سید نہیں ہے، یہ ایسا سید ہے، وہ ویسا سید ہے، ایسا ان کے نسب میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں طعنہ زنی کرتے ہیں، لیکن میں ان کی بے حد تعظیم کرتا ہوں، اور میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں۔ ان کی جو تعظیم ہے، یہ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کی تعظیم کروں۔ اسی طرح علماء اور اولیاء کی اولاد کی تعظیم شرعی طریقے سے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جس طرح میں اہل بیت کی تعظیم کرتا ہوں، اسی طرح علماء کی، اولیاء کی اور ان کی اولاد کی تعظیم شرعی طریقے سے کرتا ہوں۔ اور پھر میں سادات کی کم از کم اتنی تعظیم و تکریم کرتا ہوں جتنی والی مصر کسی بھی نائب یا لشکر کے قاضی کی ہو سکتی ہے۔ مثال سے بیان فرمایا انہوں نے کہ جس طرح ایک بادشاہ کی یا بادشاہ کے وزیر کی یا اس کے ماتحت رہنے والے کی جتنی تعظیم کی جاتی ہے، جتنی عزت کی جاتی ہے، جتنی اس کو شہرت دی جاتی ہے، کم سے کم اتنی محبت تو میں اہل بیت سے کرتا ہی ہوں۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں سادات کرام کے آداب میں سے یہ ہے، اب سادات کرام کے ادب بھی ہے، تعظیم ہے تو ادب بھی ہے، کہ ہم ان سے عمدہ بستر، اعلیٰ مرتبے، بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں، ان کی متعلقہ بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں، اسی طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں۔ ہاں اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کا حق واجب ادا کر سکتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو پھر ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کہ ہر شخص جو ہے سید کے گھرانے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب لڑکی ہو، تب سادات کی لڑکی ہو اور لڑکا غیر ہو تو نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ کفو نہیں ہے۔ اور ہاں اگر کسی وجہ سے نکاح کرتا بھی ہے تو اس میں اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ان کی تعظیم کا جو واجب حق ہے اسے ادا کر دوں گا، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہی حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البحر المورود فی المواثیق والعہود میں فرماتے ہیں، ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ہم ہرگز سید زادی سے نکاح نہ کریں مگر اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں۔ اہل بیت سے کی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا ہے، بڑا نازک معاملہ ہے کہ اگر نکاح کرنا ہی پڑے تو کیا تصور کرے کہ ہم خاندان مصطفیٰ کے خادم ہیں اور سید کی لڑکی سے نکاح ہوگا تو ہم ایک خادم کی حیثیت سے ہی رہیں گے، ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، خاندان مصطفیٰ کی عزت میں فرق آنے نہیں دیں گے، تو نکاح کریں اور اپنے آپ کو ان کا خادم تصور کریں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، لخت جگر ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا
تو میں نافرمان غلام اور گنہگار ہوگا تو وہ نکاح کرے، ورنہ اسے لائق نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ یعنی وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے غلامی میں نافرمانی کی تو میرا نام نافرمان غلاموں میں لکھ دیا جائے گا، گنہگاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ سوچے، یہ سوچ کر کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو نکاح کرے، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سید زادی سے نکاح کرے، کیونکہ ان کا خاندان بڑا اونچا ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی شخص تبرک کے لیے اہل بیت سے نکاح ہو جائے تو تبرک کے لیے کہ ہم برکت حاصل کریں گے اس لیے نکاح کرتے ہیں، اس کا بھی مسئلہ حل فرما دیا کہ جو شخص تبرک کے لیے ان سے نکاح کرے اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی غنیمت سے مقدم ہے، یعنی یہ خطرہ بہرحال باقی رہے گا کہ ممکن ہے ان کی تعظیم کما حقہ ادا نہ کر سکے گا۔ یہ خطرہ تو رہے گا نا کہ ان کی تعظیم کما حق ہو، جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں کر سکے گا، تو اب اس کے لیے اجتناب ہی بہتر ہے، یعنی نہ کرنا ہی بہتر ہے، تاکہ وہ گستاخی سے بچ جائے اور ان کی تعظیم کا حق جو ادا کرنا تھا وہ نہیں ادا کرتا، اس لیے اس سے بچ جائے۔ اور رہ گئی بات برکت کی، برکت حاصل کرنے کے لیے تو برکت کی بات تو وہ نکاح کے بغیر بھی ان کی خدمت کرنے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ نکاح کرنے سے ہی وہ برکت حاصل ہو، اہل بیت اطہار کی خدمت کر کے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو اہل بیت کی لڑکی سے نکاح کرنے سے پرہیز کرے۔ ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بھائی غریب خاندان کے ہیں اور لڑکا بھی کیا ہے عالم ہے، یا ایسا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کا کوئی مطلب آگے پیچھے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں والدین کی رضا سے ان کا نکاح ہو سکتا۔ اب کوئی اس سے یہ مسئلہ نہیں نکالے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح ہو سکتا ہے، لیکن والدین کی اجازت اس میں کیا ہے ضروری ہے۔ اور رہ گئی دوسری بات اس کی اپوزٹ کہ لڑکا سید ہو اور لڑکی غیر خاندان سے ہو، سید نہ ہو، تو ان کا نکاح بغیر کسی چونچرا کے ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے کفو کے اندر، کفو جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برابری، کفو جو کہ اس میں جو ہے نکاح کے معاملے میں اسے کہتے ہیں برابری ہونا چاہیے۔ برابری اس لیے ہوتی ہے تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ لڑکی اعلیٰ خاندان کی ہو اور لڑکا جو ہے نیچے خاندان کا ہو، لڑکا کم کماتا ہو اور لڑکی مالدار کی لڑکی ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ جھگڑے کا سبب کیا بنتا ہے کہ لڑکی طعنا کرتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میری وجہ سے تم ٹکے ہوئے ہو، میری وجہ سے تمہارا معاملہ چل رہا ہے، ورنہ تم کہاں پڑے ہو۔ تو لڑکی کی جانب سے کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہیے کہ اس کا خاندان بلند ہو یا روپے پیسے میں وہ بلند ہو، تو اسے کفو کہا جاتا ہے کہ برابری دیکھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ اور اگر نکاح کر دیا اور ماں باپ راضی تھے تو نکاح تو ہو جائے گا۔ بہرحال ایک مسئلہ تھا جسے بیان کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہیز بے شمار ہو اور کوئی ایسے سید اس کے نکاح کا پیغام دے جن کے پاس اس کے مہر اور صبح شام کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو ہم ان سے نکاح کر دے اور انہیں مایوس نہ کریں، کیونکہ فقر عیب نہیں ہے جس کی بنا پر پیغام نکاح رد کر دیا جائے، بلکہ یہ تو شرافت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی آرزو کی ہے۔ یہی جو بھی میں نے بتایا کہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کا مہر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن لڑکا جو ہے وہ سعادات سے ہے، سید گھرانے سے ہے،
اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا اتنا مہر ادا کر سکے، یا اس کو اچھی طریقے سے مطلب جس طرح مالدار آدمی رکھتا ہے اس طریقے سے رکھ سکے، بس یہ کہ وہ صبح و شام کا کھانا اسے کھلا سکتا ہے اور تھوڑی غربت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسے کا رشتہ اگر آ جائے مالدار لڑکی کے پاس تو کہتے ہیں کہ رد نہ کیا جائے، سید کے اس رشتے کو رد نہ کیا جائے، کیونکہ رد کر کے دل دکھانا ہوگا، سید کا دل دکھانا ہوگا، اس لیے اس کے دل کو نہ دکھایا جائے، اور لڑکا سید ہو تو نکاح کر دیا جائے، کیونکہ جو فقر ہے، فقر کا مطلب جو مل جائے اس کے اوپر صبر کر لینا، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ نے اس کی آرزو فرمائی تھی، اور بلکہ اپنے رب کریم جل مجدہ سے دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھایا جائے، کیونکہ فقراء اور مساکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، فقراء اور مساکین 40 سال پہلے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اسی لیے حضور نے اپنے رب سے دعا فرمائی تھی کہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ گروہ میں کس کے اٹھایا جائے، فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھایا جائے، اور دعا کی ہے کہ اللہ میرے اہل کو قوت بنا، یعنی اتنا کھانا عطا فرما کہ صبح و شام اس سے کچھ نہ بچے۔ تو یہ خاندان مصطفیٰ کا طریقہ تھا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا تھا کھا لیتے تھے، جو بچتا تھا اسے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ خود آپ کے گھر میں 2-2 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اعلیٰ صفت ہے، اس کی بنیاد پر رشتے کو رد نہ کیا جائے۔ تو جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اہل بیت کے لیے پسند فرمایا ہے وہ انتہائی فضیلت والی ہے، لہذا جو شخص نادار سید کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کرے اس پر خدائے عز و جل کی ناراضگی کا خوف ہو سکتا ہے۔ اور علامہ شعرانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم سے یہ عہد بھی لیا گیا ہے، یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ جب ہم راستے میں کسی سید یا سیدہ کے پاس سے گزریں جو لوگوں سے سوال کر رہے ہوں تو ہم انہیں اپنی طاقت کے مطابق پیسے، کھانا یا کپڑے پیش کریں، یا ان سے عرض کریں کہ ہمارے پاس قیام کیجیے تاکہ حسب استطاعت آپ کی ضروریات شرعیہ پوری کی جائیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بات کس قدر بری ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے پاس سے گزرے اور راستے میں سوال کرتے ہوں مگر یہ شخص انہیں کچھ پیش نہ کرے۔ اب اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، اہل بیت اطہار خاندان مصطفیٰ، ان کے لیے بھیک مانگنا تو جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ سید زادے ہیں، یہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کی پوزیشن بہت خراب ہے، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، تو جب آپ کو معلوم ہے تو ایسے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ محبت رسول کی بنیاد پر اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرے، روپیوں کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، کھانا یا کپڑے پیش کر کے، یا یہ کہ اگر ان کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو تو اپنے گھر کا کچھ حصہ دے کر کے ان کو ٹھہرائے اور کہے کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہریں یا ہمارے ساتھ رہیں، اس طریقے سے ان کی مدد کرے تو اس مدد سے اللہ و رسول راضی ہوں گے اور اس کو ایک کامیاب مرتبہ مل جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں، خاندان مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں،
لیکن ہم جانیں کہ یہ سید زادہ ہے، سید ہے، اور بڑے ہی تنگ دستی کے عالم میں ان کا وقت گزر رہا ہے، پھر بھی ہم مدد نہ کریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کس طرح ہمیں ناراضگی کا سبب بننا پڑے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سادات کے گھرانے کی مدد کریں، زکوٰۃ اور صدقات سے نہیں بلکہ فی سبیل اللہ اور ایک ہدیے کے طور پر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے مدد کرنا یہ بارگاہ اللہ و رسول، بارگاہ خدا اور رسول میں بڑا ہی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور دوسروں میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، ہے کہ نہیں؟ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو خصوصیت بیان کرنی ہے وہ خاندان مصطفیٰ کی خصوصیت ہے کہ جو خصوصیت، جو چیزیں خاندان مصطفیٰ میں اہل بیت اطہار میں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کے کسی خاندان میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، پہلی خصوصیت زکوٰۃ کا حرام ہونا۔ سادات کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ حرام ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے، یعنی اہل بیت کرام کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا اور لینا حرام ہے، اگرچہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ سید کا گھرانہ اگر غریب بھی ہو تو بھی اسے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے، صدقات کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی زکوٰۃ کے مال لوگوں کی میل ہیں اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسوں کا میل ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر دو تو آپ کا پیسہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کا میل ہے، حضور نے فرمایا اوساخ الناس، لوگوں کا میل ہے، تو یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی جائز نہیں ہے اور آل محمد کو بھی جائز نہیں ہے۔ حضور کے اس کلام میں بہترین تشبیہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو اوساخ الناس یعنی لوگوں کی میل اس لیے فرمایا، وہ ان کی آلودگیوں کو پاک کرتی ہے، گندگیوں کو پاک کرتی ہے اور ان کے اموال اور نفوس کو صاف کرتی ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو، اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک و صاف کرو۔ اب اس میں جو فرمایا گیا زکوٰۃ لو، تو یہ زکوٰۃ لینا حضور کے لیے نہیں ہے، یعنی حضور خود زکوٰۃ نہ لیں بلکہ لے کر کے وہ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دیا جائے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ لی جائے ان سے، مالداروں سے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کخ کخ، یعنی چھی چھی، اسے پھینک دو۔ یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ ان کا نام جو تھا عبد الرحمن تھا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہہ کے پکارا تو یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ جو اصلی نام تھا وہ تو غائب ہی ہو گیا۔ غائب ہونے کا مطلب لوگوں کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن آپ بلی بہت پالتے تھے، تو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی اور ابو کا مطلب ہوتا ہے والا،
ایک دن حضور کے پاس آئے بلی لے کر کے، تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، یعنی اے ابو ہریرہ، اے بلی والے. تو یہ ابو ہریرہ نام ایسا مشہور ہو گیا کہ عبد الرحمن نام لوگوں کے ذہن سے نکل گیا، یعنی وہ پیچھے رہ گیا اور ابو ہریرہ ہی زیادہ مشہور ہو گیا. اور حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیثیں ابو ہریرہ سے روایت ہیں اتنی کسی سے روایت نہیں ہے. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھا لی. زکوٰۃ کا مال آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اسی میں سے نواسے نے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز پایا اسے اٹھا لیا. حضرت امام حسن نے اٹھا لیا، بچے تھے، اور اس کو منہ میں رکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ، یعنی چھی چھی، اسے پھینک دو. ہم بھی کہتے ہیں بچہ جب کوئی غلط چیز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھی چھی، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. حضور نے فرمایا کخ کخ، یعنی چھی چھی، اسے پھینک دو. اور اس کے بعد فرمایا اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ، اے حسن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، اس وجہ سے خاندان مصطفیٰ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ حرام ہے. اور ولی کبیر حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البحر المورود میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرما دیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے میں جایا کروں. تو حضور نے ان سے فرمایا معاذ اللہ ان استعملک علی غسالۃ ذنوب الناس، یعنی خدا کی پناہ کہ میں تمہیں لوگوں کے گناہوں کے دھون وصول کرنے پر مقرر کروں، لوگوں کے دھون کو وصول کرنے پر مقرر کروں، اس لیے میں تمہیں اس کے لیے مقرر نہیں کرتا. اور ترمذی اور ابو داؤد میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیکھیے نسبت کا کیا مقام ہوتا ہے. خاندان مصطفیٰ کو بھی جائز نہیں، حضور کو بھی جائز نہیں، اور حضور کے جو غلام ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں زکوٰۃ، ان کے لیے بھی جائز نہیں. حضور کے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرما کے بھیجا. تو انہوں نے ابو رافع سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ حق المحنت مل جائے، حق المحنت مل جائے. تو ابو رافع نے کہا کہ آپ بھی چلیں. تو انہوں نے ابو رافع سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ حق المحنت مل جائے. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت نہ کر لوں، ان سے پوچھ نہ لوں گا، آپ کے ہمراہ اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا. یعنی پہلے میں اس بارے میں حضور سے پوچھوں گا، حضور اگر اجازت دیں گے تو جاؤں گا، اور نہ ہی دیں گے تو نہیں جاؤں گا. اس گفتگو کے بعد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم، یعنی زکوٰۃ ہم بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے، اور بنی ہاشم کا آزاد کردہ غلام بنی ہاشم ہی کے حکم میں ہے. بنی ہاشم کا آزاد کیا ہوا غلام بھی بنو ہاشم ہی کے حکم میں ہے، اس لیے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. نہ دوسرا کوئی شخص انہیں دے سکتا ہے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی نہیں دے سکتے. بنی ہاشم سے مراد کون ہے؟ بنی ہاشم سے مراد
حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس اور حارث ابن عبد المطلب کی اولاد کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی ان سب کی اولاد کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے، البتہ صدقہ نافلہ اور اوقاف کی آمدنی ان کو دینا جائز ہے۔ ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی آپ منت مانیں اور یہ کہیں کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں اتنا صدقہ ادا کروں گا، تو آپ کا وہ کام پورا ہو جائے تو آپ کو وہ صدقہ دینا واجب ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ۔ اور اگر آپ ایسے ہی اپنی اولاد کا صدقہ، اپنی جان کا صدقہ، اپنے ماں باپ کا صدقہ ایسے ہی نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں صدقہ نافلہ۔ یہ صدقہ واجبہ نہیں، یہ صدقہ نافلہ۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔ یعنی جو صدقہ واجب ہوا تھا اور اسے تم دے رہے ہو تو وہ سادات کو نہیں دے سکتے، لیکن جو صدقہ تم پر واجب نہیں ہوا تھا، نفلی تھا، ثواب کے لیے دے رہے تھے، تو وہ صدقہ آپ سادات کو دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی صدقہ کہہ کر کے نہ دیں، کیونکہ صدقہ کہنے میں بھی تو ایک رسوائی ہے، صدقہ کہہ کر کے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عید کے دن جب آپ جانتے ہو کہ بھائی ہمارا پڑوسی غریب ہے، نادار ہے، مجبور ہے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کے پاس مانگے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے جائیں گے تو وہ سوچے گا کہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، تو اسے شرمندگی محسوس ہوگی، لیکن آپ جانتے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ کہہ کر کے پیسہ نہ دیں، بلکہ یہ کہہ کر کے پیسہ دیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے عیدی ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، تاکہ صدقہ کہہ کر کے، زکوٰۃ کہہ کر کے اس کی رسوائی نہ ہو، اس رسوائی سے بچانے کے لیے یہ شریعت نے طریقہ رکھا کہ آپ اسے کیا کہہ کر کے، عیدی اور تحفہ کہہ کر کے، گفٹ کہہ کر کے، اسے آپ نذرانہ کہہ کر کے آپ روپے پیسے کے ذریعے سے مدد کریں۔ اب یہاں تک ایک خصوصیت خاندان مصطفیٰ کی بیان ہوئی، انشاءاللہ کل سے دوسری خصوصیت اور اس کے بعد دوسری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں ہم سے کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو اسے معاف فرما، ہم سب کو یہاں حاضری کو قبول فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ